السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک کی سیاست جو ہے وہ منٹ بائی منٹ جو ہے وہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، چینج ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کل جو ہے بحث شروع ہوگی نیشنل اسمبلی کے اندر عدم اعتماد کے حوالے سے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ صورتحال کافی چینج ہو چکی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے اس کے پاس نمبر کم ہو چکے ہیں، اپوزیشن کے پاس 177 کے قریب جو ہیں وہ نمبر ہو چکے ہیں۔ سو ٹیکنیکلی سپیکنگ جو ہے وہ صورتحال کافی تبدیل ہو گئی ہے، اور لگتا ہے ایسے ہے کہ نئی جو بھی گورنمنٹ فارمیشن ہوگی اس میں جو سب سے بڑا چیلنج ہوگا وہ ہوگا معیشت کے حوالے سے، اکانومی کے حوالے سے۔ اور یہ وہ چیلنج ہے کہ جو کسی بھی گورنمنٹ کے لیے اتنا آسان نہیں ہوتا، چاہے وہ ڈیولپڈ اکانومیز ہوں یا ڈیولپنگ اکانومیز ہوں یا انڈر ڈیولپڈ اکانومیز ہوں۔ پاکستان کی حالت چونکہ ایک عرصے سے خراب رہی ہے، وار اینڈ ٹیرر، افغانستان کی وجہ سے ہمارے اوپر جو پریشر رہا پچھلے 2 دہائیوں کے دوران، اور اب جب ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلے 3-4 سالوں سے بھی کافی زیادہ کووڈ آ گیا، اور پھر حکومت کی اپنی جو غلط پالیسیز تھی اس کی وجہ سے بھی بہت زیادہ پریشر رہا، اور عام آدمی جو ہے رمضان شروع ہونے کو ہے، مارکیٹ میں جائیں آپ، ہر چیز کی قیمت جو ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ راکٹ لگ چکا ہے۔ گورننس نام کی کوئی چیز آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اب ہر آدمی یہی ہم سے سوال کرتا ہے کہ نئی جو بھی سیٹ اپ ہوگا یا نیا نظام جو ہوگا وہ کس طرح سے ملک کی معیشت کو آگے لے کے چلے گا۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب اشفاق تولا صاحب، آپ فائنینشیل ایکسپرٹ ہیں، مختلف انسٹیٹیوٹس کی ہیڈ کر چکے ہیں آپ۔ بہت شکریہ اشفاق صاحب، آپ تشریف لائے جی۔ اور ہمارے ساتھ مہتاب حیدر صاحب ہیں، سینئر صحافی ہیں، اکانومی کو بڑے قریب سے دیکھتے ہیں، بہت شکریہ مہتاب بھائی آپ کا بھی، آپ تشریف لائے۔ اور ڈاکٹر عابد سلیری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، آپ ہیڈ ہیں ایس ڈی پی آئی کے، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا جی۔ اشفاق صاحب، بات کا آغاز آپ سے کرتے ہیں۔ پہلے تو یہ مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب سے کہاں پہ غلطی ہوئی ہے سیاست کے اندر، اور پھر پولیٹیکل اکانومی پہ آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب، میری فیلڈ سے ہٹ کے بڑا آپ نے ایک سوال کیا ہے، مگر پھر بھی میں اس کو جواب دینے کی کوشش کروں گا اپنی فیلڈ کے ساتھ۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ حلف برداری ہوئی تھی پوری کیبنٹ کی، ہمارے بڑے ایک سینئر صحافی ہیں محسن بیگ صاحب، انہوں نے ایک ٹی وی چینل پہ کہا گیا تھا کہ پوری کیبنٹ ٹھیک ہے، ماں سوائے اسد عمر سے ان کی امیدیں کافی کم تھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل، اسد عمر صاحب میرے بڑے پرانے دوست ہیں، مگر وہ ہارڈ کور فائنینس جو ایک اکانومی کو، نیشنل اکانومی کو چلانے کا جو ایک تجربہ ہے نا، وہ ان کی لیکنگ تھا۔ اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جب نئی حکومت آئی تھی آپ کی، تو سب سے بڑا جو فوکس اس وقت تھا اور ہونا چاہیے تھا وہ اکانومی پہ ہونا چاہیے تھا۔ فورن پالیسی اپنی جگہ چلتی رہے گی، داخلی پالیسیاں چلتی رہتی ہیں، باقی وزارتیں چلتی رہتی ہیں، مگر یہ وہ کور فنکشن تھا فائنینس کا یا کامرس کا جو ایک وزیر اعظم کو اس پہ ایک دسترس ہونی چاہیے تھی، جو کہ ایک مسنگ تھی۔ یہاں تک کہ ایک سیریس نوٹ پہ بات آئی کہ جی ڈالر، آپ کی روپی ڈی ویلیو ہوئی ہے، اسد عمر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں نے تو پی ایم صاحب کو انفارم کیا تھا، اور پی ایم صاحب کہہ رہے ہیں جی مجھے تو ٹی وی سے پتہ چلا۔ تو دس واز سم تھنگ وچ واز مائنڈ باگلنگ فار اس۔ دیکھیں، اس سے پہلے بھی گورنمنٹ رہی ہیں، ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب بھی رہے، اس سے پہلے ڈار صاحب بھی رہے، مفتاح اسماعیل بھی رہے، شوکت عزیز صاحب بھی رہے، نوید قمر صاحب بھی رہے۔ ہم نے ان سب کو دیکھا تھا کہ ان کو فکریں ہوتی تھی۔ جب میں دیکھتا تھا کہ اگر 1 روپیہ کرنسی ڈی ویلیویشن آتی تھی تو کوئی بھی فائنینس منسٹر ہو، میں دیکھتا تھا شوکت عزیز کے اور ڈار صاحب کے دور میں تو نہیں ہوئی، مفتاح بھی تھوڑا سا 5% ڈی ویلیو کرنے کے بعد تھوڑے سے گھبرا گئے تھے۔ اس طریقے سے نوید قمر صاحب کو بڑی فکر ہوتی تھی، جب آپ نے دیکھا ہوگا بمپی رائڈ لے رہا ہوتا تو 2008 کے کرائسس میں، تو میں خود دیکھتا تھا کہ بڑے فکر مند ہوتے تھے وہ۔ یہاں پر سیریسنس نہیں تھی، اور یہاں پر ایک لگتا تھا مائنڈ سیٹ یہ آ گیا ہے کہ جی آپ ریئل انٹرسٹ ریٹ کے قریب قریب لے کے جائیں، اور جیسے ہی ڈی ویلیویشن کرنی ہے آپ کریں۔ دیکھیں، یہ وہ چیزیں تھیں جو شروع میں عمران خان صاحب کو تجربے کے ساتھ ان کو بیٹھنا چاہیے تھا۔ جو ٹیم آئی ایم ایف نیگوشیشن، ایک تو انہوں نے بہت ڈیلے کیا، پھر جو ٹیم نیگوشیشن کرنے کی، میں سمجھتا ہوں اس میں بھی اتنی ڈیپتھ نہیں تھی کہ وہ جا کے نیگوشیٹ کرتے۔ میرا خیال ہے وہ جو انہوں نے ایمبیشیس پلان بنائے تھے، یا جو آپ جب ادر دین اپنے جو پالیسی کے اس میں اگر آپ دیکھیں گے
تو وہ مینیفیسٹو بھی ان کا ٹھیک نہیں تھا. دوسرا جب یہ آئے اور ان کی ٹیم نہیں تھی تو ان کو تجربہ اٹھانا چاہیے تھا ان لوگوں سے, ان ٹیکنوکریٹ سے کہ جو پیچھے بیٹھ کے ان کو یہ ایک تجربہ. لیکن وہ تو کہتے تھے جی میرے پاس تو 100 بندوں کی اور 200 بندوں کی ٹیم بالکل تیار بیٹھی ہوئی ہے اور بس جہاز جو ہے وہ بس اس کو ہم ٹیک آف کرنے کی دیر ہے اور اس کے بعد سب کچھ جو ہے وہ ملک کے اندر دودھ اور شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہنا شروع ہو جائیں گی. مہتاب صاحب, کہاں غلطی ہوئی ہے عمران خان صاحب؟ سر میرے خیال میں 3-4 فیکٹرز ہیں جی جو بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک تو آپ نے ایکسپیکٹیشنز اتنی بڑھا دیں. کنٹینر پہ جب آپ کھڑے تھے تو آپ کہتے تھے کہ زمین اور آسمان کے قلابے ملا دیں گے, اکانومی کو ٹرن اراؤنڈ کر دیں گے, 1 سال میں ریونیو, ٹیکس ریونیو کو 4,000 سے 8,000 روپے پہ لے جائیں گے, جو پبلک ڈیٹ ہے اس کو ہم کم کریں گے. لیکن جب مختلف باندھ کی بولیاں بولنے والے مختلف لوگوں کو ملا کر ایک ہائیبرڈ سسٹم ملایا جاتا ہے اور بنایا جاتا ہے تو اٹس باؤنڈ ٹو فیل, یہ ناکام ہوتا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ ایک ٹیم نہیں بنا سکے, ایک ایسی ٹیم جو سنکرونائز ٹیم ہو. ان کی کیبنٹ کے اندر مختلف مفادات اور مختلف آبجیکٹیوز کے لوگ جمع ہو گئے جو کہ طے تھا کہ وہ نہیں کر سکیں گے. پھر ایک اور خاص بات میں سمجھتا ہوں کہ, اور یہ بات تو انہوں نے مانی بھی کہ 3 سال بعد انہوں نے کہا کہ کسی بھی جماعت کو بغیر تیاری کے حکومت میں نہیں آنا چاہیے. یہ تو ایکسٹری, آپ کو یاد ہوگا ایک جگہ انہوں نے اس بات کو اس بات کا اعتراف بھی کیا تھا. ایک اور چیز جس پہ میں سمجھتا ہوں ابھی تک کسی نے بات نہیں کی اور میں سمجھتا ہوں وہ کسی بھی پرائم منسٹر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, وہ یہ ہے کہ جو پرائم منسٹر کا پرنسپل سیکرٹری ہوتا ہے جی, وہ پرائم منسٹر کے آئیز اینڈ ایئرز کا کام کرتا ہے. پرائم منسٹر نے جو اپنا پرنسپل سیکرٹری جس کو سلیکٹ کیا, اعظم خان صاحب, وہ انہوں نے صرف پنجاب میں کچھ عرصہ پرفارم کیا تھا, زیادہ ان کی نوکری جو ہے وہ رہی کے پی کے اندر, اور ان کا بیوروکریسی کے ساتھ اس طرح کا کام کا ایکسپیرینس نہیں تھا جس طرح کے باقی لوگوں کے ساتھ ان کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے تھا. یہ میں سمجھتا ہوں, اگر مجھے یہاں کہنے کی اجازت دیں اور میرے جو آپ کے دیکھنے والے ہیں, میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, اگر آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ پرائم منسٹر ہاؤس میں آئیں کہ بیوروکریسی آپ کی نوکر بن جائے تو یہ مینٹلٹی غلط ہے. آپ بیوروکریٹس کو اپنے ساتھ میں لائیں اور ساتھ ملا کے آپ اپنی ٹیم کا حصہ بنائیں. آپ نے کیا کیا, آپ نے یہ میرا ہے اور یہ تیرا والا جو اصول تھا اس کو برقرار رکھا. جو مسلم لیگ نون کے زمانے میں ہم کہتے تھے کہ ڈی ایم جی این ہے, انہوں نے ڈی ایم جی پی ٹی آئی بنانے کی کوشش کی اور اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں, آپ یہ دیکھیں نا, سینٹرل سلیکشن بورڈ کا اجلاس نہیں ہوتا. پرائم منسٹر آج بھی کنٹینر پہ کھڑے ہو کے میریٹوکریسی کی بات کرتا ہے. مجھے بتائیں بحیثیت جرنلسٹ میں کیا کہوں اس کے بارے میں. میں یہ کہوں کہ کم از کم ان 4 سالوں میں میرٹ نام کی کوئی چیز نہیں تھی, اس کا انجام یہی ہونا تھا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ اکانومی پہ آ جائیں. اکانومی پہ وہ تو امر بالمعروف نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ تو حق اور باطل کی بات کرتے تھے. میں حیران ہوں, اگر مجھے یہ بھی سخت الفاظ نہیں ہے تو ڈسیو کرنے کی جو ان کی کیپیبلٹی ہے وہ بڑی زیادہ ہے, اور خاص کر نوجوان نسل کو. کہنا کچھ اور ہے, کرنا کچھ اور ہے. ڈیلیوری زیرو, باتیں آسمانوں والی. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے کتنے فائنانس منسٹر چینج کیے پاکستان کی ہسٹری میں. اتنے فائنانس منسٹر کسی رجیم کے دوران چینج نہیں ہوگے. کتنے فائنانس سیکرٹری چینج کیے, کتنے چیئرمین ایف بی آر چینج کیے, انپریسیڈنٹڈ. پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ پرفارم کریں گے. ایک آخری مثال دے کے میں اپنی بات ختم کروں گا. یونس ڈاگا صاحب, اللہ ان کو زندگی دے, انہوں نے مجھے انٹرویو دیا جو دی نیوز میں چھپا بھی. انہوں نے کہا جی آئی ایم ایف کی ایسی چیزیں مانی گئیں ایگریمنٹ میں جو کہ ہم نے طے کر لی تھیں اور وہ آئی ایم ایف کے پروگرام کا حصہ نہیں تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یونس ڈاگا صاحب زندہ ہیں. اس بات کی انویسٹیگیشن کرانے کی ضرورت ہے کہ وہ کون سی چیزیں تھیں جو آئی ایم ایف نے نہیں کہی تھیں, انہوں نے خود سے انہوں نے مانی ہیں. وہ کون سی چیزیں تھیں؟ اور وہ حفیظ شیخ کے زمانے میں, وہ حفیظ شیخ صاحب کے زمانے میں اور ڈاکٹر رازق باقر کے زمانے میں ہوئی تھی. وہ کون سی چیزیں تھیں؟ جی پلیز. مجھے جو مصدقہ یہ بھی ڈاگا صاحب شاید کنفرم کر دیں گے کہ آئی ایم ایف نے یہ ایگری کیا تھا آپ سے کہ جی کہ انٹرسٹ ریٹ کو آپ اسٹیگر کر کے بڑھائیے گا
اور کچھ اور چیزیں ایسی تھیں. تو اس روم میں یہ کہا گیا اور جب یہ بتایا گیا, بریفنگ دی گئی تھی نئی ٹیم کو کہ جی یہ ہمارے ایگریمنٹ ہے, تو اس جگہ آئی ایم ایف بھی بیٹھا تھا. یہ تو سم رسپانسبل پرسن, آئی ڈونٹ نو ٹو نیم دا گائے, مجھے پتا ہے, اس نے کہا کہ آئی ایم ایف کو کہا کہ کین یو ٹرسٹ دیم. I mean, a person وہ پاکستان کے بہاف پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ آئی ایم ایف کی ٹیم کو کہتا ہے کہ کین یو ٹرسٹ دیم, یعنی دیم مینس پاکستان. تو ون آف دا ہائیسٹ ایکولن پہ اگر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر آپ یہ بات کریں گے تو انہوں نے بولا اور مارو, اپنے ہی لوگ جو ہیں. ایک اور یہ اشارہ آپ انہوں نے دیا تھا, investigation کر لیں. ایک اور اشارہ انہوں نے دیا تھا یوجس ڈاکا صاحب نے, اور یہ بھی ریکارڈ کا حصہ ہے کہ جتنی ڈی ویلیویشن کی اتنی آئی ایم ایف نے نہیں مانگی تھی. اندازہ لگائیں. اب جو ہے اس ملک کے لوگوں کے اوپر جتنا پریشر آیا ہے, میں میکرو اکنامک فنڈامنٹلز کے بارے میں بالکل کہتا ہوں کہ اس کو روک کے رکھنا غلط تھا, لیکن جتنی انہوں نے نہیں مانگی تھی اور میکرو اکنامک فنڈامنٹل سے ہٹ کی تھی, اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. بالکل صحیح ہے. پرائم منسٹر کو پتا تھا. جی ڈاکٹر عابد سلیری صاحب, مجھے کائنڈلی یہ بتا دیں کہ اس گورنمنٹ سے کہاں جو, مطلب ظاہر ہے کہ اب نئی ٹیم جو بھی گورنمنٹ فارمیشن کے بعد بنے گی, لیکن عمران خان صاحب کی معیشت کے حوالے سے, کیونکہ اب لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ آپ کو معلوم ہے کہ پریشان ہیں, خصوصاً مہنگائی کی وجہ سے, اور اس کی مختلف وجوہات ہیں, وہ جینون بھی ہو سکتی ہیں, کچھ فیبریکیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں, تو کہاں غلطیاں ہوئیں ان سے؟ وہی میرا خیال ہے پہلی بات تو جو تھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا یا نہیں جانا, اس میں جو 1 سال کا ڈیلے آیا وہ خاصا فیٹل ثابت ہوا, کیونکہ اگر شروع میں ہی ڈیسائیڈ کر لیا جاتا کہ فوراً جانا ہے, یا ڈیسائیڈ کر لیا جاتا کہ نہیں جانا, تو شاید چیزیں جو ہے جو کہ بعد میں جب حفیظ شیخ صاحب آئے اور تب آئی ایم ایف کی طرف جانے کا سفر شروع ہوا, تو وہ چیزیں کچھ پہلے سے طے ہو چکی ہوتی. دوسرا, اس کے بعد جب ہم آئی ایم ایف پروگرام میں چلے بھی گئے, تو میرا نہیں خیال کہ پھر آپ کے پاس اتنا ٹائم موجود تھا کہ آپ اس کو کوئی آبجیکٹو اس پہ امپلیمنٹیشن کر پاتے, چونکہ صرف آپ کو 6 مہینے کا ٹائم ملا آئی ایم ایف کے اندر. جو بجٹ آیا تھا 2019-20 کا, اس میں آپ آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے ہیں, بجٹ آتا ہے, اور بجٹ کے بعد 6 مہینے کے اندر کووڈ آ جاتا ہے, اور کووڈ ابھی تک اس کے اثرات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو وہاں پہ ایک جو تھا وہ میرے لحاظ سے جو فاؤنڈیشن ہے وہ غلط ہوئی, اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کووڈ کا سامنا, اور کووڈ میں میرا خیال ہے کہ ہمیں پاکستان کی جو پرفارمنس ہے اس کو داد دینی پڑے گی. یعنی ہم دو چیزوں کو شاید کنفیوز کر رہے ہیں اس وقت. ایک ہے کہ ملک کی ترقی ہونا, جو کہ یقیناً نظر آ رہا ہے کہ نہیں ہو پائی جیسی کہ حکومت نے وعدہ کیا تھا یا جیسی ہونی چاہیے تھی. دوسرا ہے اس ترقی کو تنزلی میں جانے سے بچانا, اور اس میں 3 فیکٹرز جو ہیں جب بھی اس پہ ڈسکشن ہو تو میرا خیال ہے ہمیں ان تینوں پہ نظر رکھنی چاہیے. پہلا جو تھا وہ کووڈ کے ساتھ این سی او سی کے ذریعے نپٹنے کا فیصلہ ہیلتھ کے فرنٹ پہ. دوسرا جو امپورٹنٹ تھا وہ احساس پروگرام کے ذریعے ایمرجنسی ریلیف دینے کا فیصلہ. اور تیسرا جو ہے وہ جو صحت کارڈ ہے جو کہ بہت لیٹ انٹروڈیوس ہوا, شاید اس کو اگر 1.5 سال پہلے انٹروڈیوس کروا دیا جاتا تو عوام کو اس کے ثمرات انفولڈ ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے ہوتے. تو یہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو کہ حکومت نے اگر نہ کی ہوتی, اور سمارٹ لاک ڈاؤن میں جانے کا فیصلہ, اگر آپ سمارٹ لاک ڈاؤن کی جگہ جو کہ اس وقت پوری دنیا میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن چل رہا تھا, اگر اس پہ چلے گئے ہوتے تو یہ جو اس وقت ٹیکسٹائل کی بوسٹ کی ہم نے بات کی کووڈ کے دوران, وہ شاید ہمیں دیکھنے کو نہ ملتی. تو یہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ بہتر ہوئیں, لیکن آئی ایم ایف کے پاس نہ جانے کا فیصلہ جو تھا اس کو 1 سال ڈیلے کرنا, وہاں سے بہت ساری چیزوں میں بگاڑ بھی پیدا ہوا. بالکل صحیح ہے. ناظرین, ایک کوئکلی شارٹ بریک لیتے ہیں, واپس آ کے جو انسرٹینٹی پیدا ہوئی ہے سیاسی اعتبار سے پچھلے چند ہفتوں کے دوران, اس سے جو معیشت کو نقصان ہوا, اور پھر ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کا فوکس کہیں اور رہا, اور جتنے بھی پیسہ بنانے والے لوگ ہیں انلیگل طریقے سے, مڈل مین, جو بھی آپ ان کو نام دے سکتے ہیں, انہوں نے پھر جس قسم کی پرائسز کے اندر اضافہ کیا, انکریز کیا, اس کو چیک کرنے کا کوئی میکانزم ہمیں دکھائی نہیں دیا. بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक। इशफाक साहब, मुझे काइंडली ये बताएं कि सियासत में बहुत कुछ ज़ाहिर है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जब तक नहीं होगी, माशी स्टेबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल यानी उसको सोचना भी फजूल होगा। पिछले चंद यानी वीक से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का कोई निज़ाम चल ही नहीं रहा, ना कैबिनेट मीटिंग है ना कुछ और है। तो ये कुछ जो कुछ हुआ इसमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी किसकी थी? देखिए, इट्सेल्फ जब भी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी होती है वो इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी को लेके जाती है। 2016-17 आप देख लें, सीपैक एक साल लेट हुआ, आपको डिवैल्यूएशन करनी पड़ी, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, वरना आप 2 बिलियन 4 बिलियन 6 बिलियन के रेंज में होते थे। जैसे ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आई आप ख़त्म हो गए। जैसे मेहताब भाई ने कहा, फिर आपने डिवैल्यू किया, इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, फिर मजीद डिवैल्यूएशन करनी पड़ी, जैसे आबिद साहब ने भी कहा। और मसला ये है कि जितनी अनसर्टेनिटीज आ रही हैं और जो तो इमरान खान साहब सियासत को मैनेज क्यों नहीं कर पाए? मतलब इत्तेहादियों को वो अपने साथ नहीं रख पाए? नहीं, देखिए वो एक क्रिकेट माइंडसेट से बात करते हैं, मैं देखता हूँ ना। इत्तेहादियों का आप देखें ना, काफ लीग का जो हुआ, अब काफ लीग का ये हुआ, मैं तो लाइटर ना मोड इधर की रही ना उधर की रही, नहीं लाइटर मोड में मैं कह रहा हूँ, लाइटर मोड में कह रहा हूँ। चौधरी साहब बड़े रवादार, बड़ी यानी कि रवादारी की सियासत में उनका कोई स्थान ही नहीं है। मगर ये मुझे लगता है रमजान मुबारक आने वाले, उन्होंने असर में इफ्तारी कर ली। जैसे होता है ना कभी कभी जल्दी रोजा खोल वक्त से पहले, तो वक्त से पहले रोजा नहीं, वो असर में कर ली, वो असर की आसान को मगरिब समझे। अब उसको तो मैं कुछ नहीं कह सकता। MQM का फैसला मुझे, मैं समझता हूँ, ठीक लगा। देखिए, हम भी बानियाने पाकिस्तान, मेरा सियासत से कोई वैसे ताल्लुक नहीं है, मैं बानियाने पाकिस्तान की औलादों में से, हम भी, मैं भी कराची आई टू, बॉर्न कराची। मेरे वालिद साहब भी बड़ी मुश्किलों से हिजरत करके आए यहाँ पर, मगर और काफ़ी तकलीफ़ें झेली, काफ़ी कुर्बानियाँ दी हैं। इंडिया में हमारे सारे एसेट्स फ्रीज हो गए, कंपनसेशन भी हमने नहीं दिया। और ये जो यहाँ के लोग बासी थे, उन्होंने भी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कायदे आज़म का साथ दे के, और पूरा उन्होंने एक रोड मैप दिया और हमें वेलकम कहा। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम देखें इन चीज़ों को, और अगर आज कराची के मसाइल देखें, मैंने आज से पहले कोई 1-1.5 साल पहले मीडिया में एक बात की थी, क्योंकि मेरा थोड़ा सा ताल्लुक प्राइवेटाइजेशन से भी है। तो प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे मैं देखता हूँ 5 साल से 7 साल अब तो हो गए, हम टकरे मार रहे हैं कि स्टील मिल को प्राइवेटाइज कर दो। अब डिफरेंट मॉडल हम ले आ रहे हैं। स्टील मिल में भाई साहब 17,700 एकड़ की लैंड जो है वो नॉन कोर लैंड जो अनयूटिलाइज पड़ी हुई है। तो मैंने इनको ये कहा था, फेडरल गवर्नमेंट को भी कहा, इनको भी कहा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कहा, और अभी MQM को भी मैंने, इनको मुत्तहिदा वालों को भी कहा है कि जी ये इसमें से अगर आप 15,000 एकड़ अगर इंडस्ट्रियल लैंड है तैयार पड़ी हुई है, तो आप 600 अरब रुपए आप वहाँ से जनरेट कर सकते हैं। 4 करोड़ रुपए एकड़ आराम से बिकेगी। 400 बिलियन का आपका जो सीपैक का एक है वो जो सर्कुलर रेलवे का, और 150 बिलियन वो जो बहरिया वाले हमारे पास सुप्रीम को 1150 बिलियन का पैकेज था 2 साल पहले। अगर ये कर लेते, आज इन्फ्लेशन की वजह से वो 1500 बिलियन पे आ गया होगा, डिवैल्यूएशन और इन्फ्लेशन की वजह से। हमारी मईशत जो है उस बात की मुतामिल नहीं हो सकती वहीद भाई, कि हम जिस तरीके से ये वेस्टर्न जो थियरीज को हम अडॉप्ट करने जाते हैं कि जी ये फ्री फ्लोट, ये वो ठीक है, अच्छी बात है, किताबों में मैंने बहुत पढ़ा है और उस पर बहुत अमलदारियाँ भी की। IMF के नेगोशिएशन में बैठा हूँ, प्रेजेंटेशनें भी हमने की। 17 वेवर लेके आते थे यार, अब तो समझ ही नहीं पड़ी क्या। आपकी आप देख लें पैरेलल इकोनॉमी कितनी बड़ी है, आपको हर साल एमनेस्टी देनी पड़ रही है। उसका रूट कॉज तो निकाले ना। डॉक्टर साहब के साथ बैठ के हम कुछ और इस पे प्रोग्राम कर रहे हैं, यानी अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए हम सब ने करना है। बड़े मुहिब वतन लोग हैं, हम इनके साथ बैठ के, हम ICAP इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठ के मैं करूँगा। मैं क्या करेंगे आप कि भाई हम बता सकते हैं कि पैरेलल इकोनॉमी को ऐसे इस तरीके से मेन स्ट्रीम में आप ले आए, चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कर लें। मैं किस हद तक अगर कोई स्टेक होल्डर मानने को तैयार हो, तो मैंने स्टेट बैंक के तो क्या हमारे जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनमें ईगो बहुत ज्यादा है, क्या आप ये समझते हैं? देखिए, मादरत के साथ, क्योंकि शहबाज शरीफ ने तो शुरू में कहा था ना कौमी असम्बली में खड़े होके कि भाई एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करना चाहते हैं, बट उन्होंने कहा मैं चोर डाकुओं के साथ कैसे बैठूं? सर देखिए, अब अल्लाह जानता है, मैं ये समझता हूँ जब भी हम ये वी वांट टू डिग द ओल्ड ग्रेव्स, हम कभी परफॉर्म नहीं कर पाते। तो हमेशा देखना ये चाहिए कि ये मैं नहीं कहता कि करप्शन को आप कोई बढ़ावा दो या ग्लोरीफाई करो। हाँ, ये हो सकता है कि जी आप एक सिस्टम को चलने दें, सिस्टम की मजबूती आप लेके आए, इंटरफेरेंस ना करें। आपका जो विजन हो, जो भी कंट्री का फाइनेंस मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर है, उसका विजन होना चाहिए अल्टीमेट सॉल्यूशंस के लिए, और किस तरीके से मईशत को आगे लेके जाना चाहिए, ना कि इस तरफ कि मैं ये
पुराने केसेस को, अभी भी आने वालों को भी अगर ये हुकूमत जाती है, अभी पता नहीं नो कॉन्फिडेंस आ जाए, ऑल्दो इट इज़ रिटन ऑन द वॉल, अगर आती है तो आने वालों को भी ये सबक सीखना चाहिए कि यार अगर आप इस चीज़ में पड़ जाओगे ना तो कंट्री को यही मसाइल होंगे। मैं ये समझता हूँ डॉक्टर साहब इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में हैं, काफ़ी लोग हैं। अब ये जो उन्होंने जो इतना बड़ा पैकेज दे दिया था कि भाई 14 जनवरी को आप मिनी बजट लाते हो, 28 फरवरी को आप कंसेशन दे देते हो, 14 जनवरी को आप मिनी बजट लाए और 28 को आपने दिया, 14 फरवरी को 12 रुपये पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, 28 फरवरी को 10 रुपये कम करें, 27 फरवरी को आप फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में 5 रुपये 70 पैसे इलेक्ट्रिसिटी बढ़ा रहे हैं। तो आप मशवरा ये देंगे कि फ्यूल के प्राइसेस बढ़ने चाहिए? नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूँ फोकस करें सोल्यूशन की तरफ। ये ना हो कि मैं उसने मुझे पकड़ा था मैं इसको पकड़ लूँ। जी मैं आपको बताऊँ सर, अगर आप नहीं करेंगे फ्यूल की प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट के साथ लिंक करें, नहीं करेंगे दो हाल होंगे। एक, पानी आ रहा है, उस पानी को या तो बंद इतना मजबूत बंद है कि उस पानी को रोक सके, अगर बंद कमज़ोर होगा तो वो पूरी की पूरी सबको बहा कर ले जाएगा। ये जो हुकूमत ने की है, डॉक्टर साहब उस एडवाइजरी काउंसिल में बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा और मैं कहूंगा कि ये माइंड ना करें मेरी बात, ये बेसिकली लैंड माइन्स हैं जो बिछाई हैं इस हुकूमत ने आने वाली हुकूमत के लिए, जैसे वो उनको कहते थे कि जैसे नून ने बिछाई थी अपने आखिरी बजट के जरिए। हाँ, टैक्स रेट्स को कम कर तो दिया था, मतलब मेरा है कि रेट ये कम हुआ सारे- था, मैं बड़ा खुश हुआ था। यानी ये सारे जो हैं ये कौम के साथ फिर सिंसियर नहीं है। इसमें मैं बुनियादी तौर पे देखिए, मैं ये नहीं कहता सिंसियर है ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि आप मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स की बुनियाद पे फैसले करें, ना कि पॉलिटिकल गेन्स के लिए फैसले करें। उसमें मेहताब भाई जो था ना रेट लो करने का, वो पूरी कैलकुलेशन मैंने की थी, हार्डली 52 बिलियन का फर्क पड़ा था। उसके ऑल्टरनेट जो हम CFC लाए थे ना, कंट्रोल्ड फॉरेन कंपनी का जो कॉन्सेप्ट, जो दुनिया में सबसे बेहतरीन कॉन्सेप्ट में से लाए, वो ड्राफ्टेड बेरा ही था, उससे हम ला रहे थे। उसे अगर सही से इम्प्लीमेंट किया जाता तो हम 200-250 बिलियन रिकवर कर लेकिन सकते। सर मसला पता है क्या है, आप ठीक कह रहे हैं, आपकी नीयत में मैं शक नहीं करता, डॉक्टर साहब ने जो किया होगा मैं उनकी भी नीयत में शक नहीं करता। डॉक्टर साहब तो बड़े लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको पता है कि रजीम चेंज होने वाली है, आप बजट दे रहे हैं और बजट अगली हुकूमत ने आके इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इट शोज, और ये चीज़ें बड़ी क्लियर होती हैं। देखिए, मैं जो कह रहा हूं कि इस टाइम ये बिल्कुल पॉलिटिकल गेन्स के लिए था, ये जो अभी किया है 10 रुपए की कीमत बढ़ा दी है, लोग खुश हो गए हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कम कर दिया, ये सस्टेनेबल नहीं है, 10 रुपए कम कर ये सस्टेनेबल नहीं है। जी आबद सुलहरी साहब क्या कहेंगे आप? डू यू थिंक कि ये फैसला दुरुस्त था? देखिए, मेरा ख्याल है जब तक रशिया यूक्रेन की लड़ाई नहीं शुरू हुई थी तब तक ये फैसला जो है वो दुरुस्त था। और आपने मेरे अगर पिछले हफ्ते के आर्टिकल्स देखे हों, मैंने जो दो इंग्लिश अखबारों के लिए जिनके लिए लिखता हूँ, उसमें मैं पे दर पे लिख रहा हूँ कि रशिया यूक्रेन की लड़ाई के बाद सूरत हाल बिल्कुल बदल गई। उस वक्त आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ऑयल जो है वो 130 को टच करेगा, 135 को टच करेगा, मैक्सिमम 80-88 ये प्राइस चल रही थी। और उसके हिसाब से उसको रखा गया था कि अच्छा जी, अगर ये 3-4 महीने इसको कीमत को रोका भी जाता है तो ये यहाँ से पूरा हो के इसका फिस्कल डेफिसिट जो है वो नहीं आने दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त जो हमें मार्च के सौदे जो करना पड़े हैं हुकूमत को, जब वो अप्रैल में लैंड करेंगे या जो फरवरी के एंड पे हुए, वो ज़ाहिर है कि इससे बहुत महंगी प्राइस होगी। इसी तरह से उस वक्त बैठा कोई भी नहीं ये सोच पा रहा था कि गनोवर जो है वो ना सिर्फ ये कि मार्च को वो अपनी जो लॉन्ग टर्म डील है सप्लाई की उससे वो फिर जाएगी, बल्कि अप्रैल में जून में भी LNG सप्लाई नहीं करेगी, क्योंकि यूरोप में गैस इतनी महंगी हो चुकी है कि उसको हमें पेनल्टी पे करके भी सस्ता पड़ता है। तो ये वो सारी जो चीज़ें थी, और इसीलिए मैंने पिछले हफ्ते लिखना शुरू किया था कि ये हुकूमत रहे या अगली हुकूमत आए, उनको इन फंडामेंटल्स की तरफ तवज्जो देना होगी। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो करना क्या होगा उनको? मतलब नए लोगों को क्या करना होगा? इस वक्त जो शहबाज शरीफ ने कहा था, अगर हुकूमत चेंज होती है 4 तारीख को, तो उनको दोबारा से अपोजिशन को यही इंदिया देना चाहिए कि आइए बैठे और जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी फंडामेंटल्स है उन पे सियासत ना करें। देखिए, हुकूमत को अगर वो जो स्टेप लेना पड़ा था कि जी 10 रुपए सस्ता करके फ्रीज करते हुए, क्यों लेना पड़ा? क्योंकि उस पर बहुत तनकीद हो रही थी कि जी महंगाई बहुत बढ़ती चली जा रही है। अगर कल को नई हुकूमत अगर आती है और वो आके कहती है कि अच्छा जी हम ये फैसले वापस ले रहे हैं
تو ظاہر ہے ان کے لیے مشکل ہوگی. مہنگائی مکاؤ مارچ جو تھا، جو لاہور سے چلا، وہ ہے ہی سارا مہنگائی ختم کرنے کے لیے. تو اب اگر مہنگائی ختم کرنے کی بجائے مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی بھی بڑھے گی، اکنامک انسرٹینٹی بھی بڑھے گی. اور ہمیں اس کا خاتمہ کرنا ہے. جو بھی حکومت میں آئے اس کو اپوزیشن کے ساتھ یہ بیٹھ کے فیصلہ کر لینا چاہیے کہ یہ فنڈامنٹلز ہیں، ان کو ہمیں ان پہ ایگری کر لیتے ہیں کہ ان پہ سیاست نہیں کریں گے، ان کو پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ نہیں کریں گے. باقی آپ ایشوز جو ہیں ان پہ جتنی مرضی سیاست کریں، لیکن اکانومی پہ سیاست نہیں ہو سکتی. ایک شارٹ بریک کوئکلی لے لوں، واپس آ کے پھر آپ کے پاس اشفاق صاحب آتا ہوں. ناظرین یہاں پہ ایک اور شارٹ بریک لیں گے، واپس آگے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اشفاق صاحب، چونکہ آپ تو ماشاءاللہ فائنینشیل سیکٹر کے ساتھ منسلک ہیں، لیکن آپ سے ایک سیاسی سوال کر ہی لیتے ہیں. یہ مجھے بتائیں کہ یہ جو خط کا معاملہ جو ہے، مطلب جس طریقے سے اس کو لے کر جو ہے وہ پرائم منسٹر چلتے رہے، اور لگ ایسے رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے پاس بھی جب وہ لے کر گئے 63A کو، اس کا مطلب یہ تھا کہ دی وانٹڈ، دا گورنمنٹ وانٹڈ کہ جی اس کو تھوڑا سا ڈیلے کیا جائے. چونکہ اس کا اکانومی کے ساتھ تعلق اس لیے ہے کہ جب تک سیاسی استحکام مکمل طور پہ نہیں آئے گا، معیشت کے اوپر نہ فوکس ہوگا حکومت کا، نہ جو مال دینے والے ہیں ان کو کوئی فکر ہوگا کہ اگر انہوں نے پیسے زیادہ عوام سے لے لیے تو ان کو کوئی پکڑے گا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ ودن دا گورنمنٹ جو ہے الائیڈ اور پارٹی کے اندر جو ایک گھٹن کی سی صورتحال تھی، جتنے ایم این ایس کے ساتھ ہماری بات ہوتی رہی انٹرویوز کے اندر بھی، آف دا ریکارڈ بھی، وہ ایسے لگتا تھا جیسے وہ ایک فریش ایئر کے لیے یعنی انتظار میں تھے. دیکھیں، دو تین چیزیں بتاتا ہوں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ وہ ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو سینس کر رہے تھے اس چیز کو کہ یار، اور اس میں انہوں نے جب کہتے ہیں نا اس کو، جب ہم مت ماری جاتی ہے تو کوئی بھی فیصلہ آپ کرتے ہیں تو میرا خیال ہے وہ صحیح نہیں جاتا. اور یہ میرا خیال ہے اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ فیصلے کرنے کی صلاحیت اللہ نہ چھینے کسی سے. مین مسئلہ یہ تھا کہ جب ڈاکٹر صاحب نے کہا، اس وقت آپ کو بھی پتہ ہے، اٹ واز ریٹن آن دا وال کہ اٹیک کر رہا ہے رشیا، اور امریکہ نے کہہ دیا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، مارچ کی 1 یا 2 تاریخ کو، کہ ہمیں پتہ ہے کہ بلکہ یہ فروری سے ہی شروع ہو گیا تھا کہ جی فوجیں آ رہی ہیں، ایکومولیشن ہو رہی ہے اور اٹیک ہوگا. مجھے ایگزیکٹ ڈیٹ یاد نہیں ہے اس کی. اس دن جہاں سے ہم آئل لے رہے ہیں، عرب لائٹ یا اوپیک باسکٹ کو جس کو میں کہتا ہوں نا، اس دن کا اوپیک 28 فروری کو $101 پہ پہنچ چکا تھا آپ کا. اس دن آپ کی کرنسی ڈی ویلیو ہو کے $177.80 انٹر بینک میں چل رہی تھی. اس وقت یہ فیصلہ کرنا، اور میں آپ کو باوثوق ذرائع سے بتا رہا ہوں کہ فائنانس منسٹری کے بہت سارے لوگوں کو یہ بات پتہ نہیں تھی، اسپیشلی جو نیکسٹ کلین جو ایک ہوتا ہے نا ٹیئر، ان کو بالکل پتہ نہیں تھی. اب آ جائیں خط پہ. دیکھیں، اگر یہ خط ہوگا، اور اگر آپ بھی سمجھتے ہیں، اگر اس قسم کی کوئی، اگر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کسی بیوروکریٹ کو یا ڈپلومیٹک ان کو پوچھ لیں کہ اس قسم کی اول اگر کوئی میٹنگ ہوتی ہے، اول تو کوئی ملک آپ کو لکھ کے نہیں دے گا کہ جی کہ بھائی جان آپ آئیں اور تو گیا، ایسے تو کوئی لکھ کے نہیں دیتا. تو جب وہ آتا ہے تو ایسی کوئی چیز ہوگی. اگر فرض کریں آپ کے کسی ڈپلومیٹ کو بلا کے انہوں نے کوئی ایسی چیز کہی ہے، تو وہ ایک سیکرٹ ایک آپ کا خط ہوتا ہے جس کو آپ ریویل نہیں کر سکتے اس طریقے سے. میں نہیں سمجھتا کہ میرا خیال یہ اچھی روایت ہم ڈالیں گے کہ جی کہ ہم کہیں گے فلاں ملک کے ایک فورن منسٹری نے ہمارے سفیر کو یا 3rd سیکرٹری یا 2nd سیکرٹری کو بلایا اور اس کو کہا کہ یہ کنسیکوینسز ہیں. اور اس کنسیکوینسز کو اگر اس نے کیا، اول تو پتہ نہیں وہ انہوں نے کہا تھا کہ نہیں، کوئی ریکارڈنگ تو ہوگی نہیں اس کی، اور اگر ہوگی بھی تو وہ آئے گی نہیں سامنے. اور اس کے بعد اگر میں نے کوئی خیالات لکھے ہیں تو مجھے یہ ویریفیکیشن نہیں ملتی کہ انہوں نے لکھے. مان لیتے ہیں وہ لکھی بھی اور صحیح بھی لکھی ہے، مگر اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے. آپ اگر فرض کریں آپ کے ایلائز چھوڑ کے جا رہے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا کاف لیگ کا، جیسے کل میں نے سنا تھا زرداری صاحب کی کانفرنس سے کہ انہوں نے کہا کہ جی رات کے 12 بجے آ کے مجھے مبارکباد دے کے مٹھائی کھلا دے گئے، اور صبح دیکھے تو میں دیکھا کہ جی وہ کہتے ہیں نا جی مڑ کے دیکھا تو دیکھا جو تین کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. پھر آپ دیکھ لیں جو شام کو جتنی میچورٹیاں ہوئی ہیں، پھر ایک آیا کہ بیان کے جی کہ باپ پارٹی ہمارے ساتھ آ گئی ہے.
پھر انہوں نے ایک میرا خیال ہے ٹاک شو کے اندر 4 کے 4 باپ پارٹی کے جو مقصی صاحب، روبینہ اور یہ جو جتنے بھی تھے ان کے، انہوں نے جا کے کہا کہ نہیں جی ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے اور ہم اپنی پارٹی کے پابند ہیں، ہم نے فیصلہ کیا ہم جائیں گے. بھوتانی صاحب پہلے سے ہی بتا چکے تھے. تو یہ آپ کو یہ سول سرچ کرنی چاہیے کہ کیوں ایسا ہوا آپ کے ساتھ، یا کیا یہ نوشن ٹھیک تھا کہ آپ کی پرفارمنس رہے نہ رہے، اگر آپ کو سپورٹ ملے گی تو آپ آتے رہیں گے، اور اسی سپورٹ نے آپ کو اتنا بگاڑ دیا کہ آج آپ صرف اس بات پہ سوچنے پہ مجبور ہو گئے کہ نہیں جی مجھے تو کچھ نہیں ہوگا. تو یہ اگر آنے والے کے لیے سبق زیادہ ہے، یہ نہیں کہ جو ہو چکا وہ تو ہو چکا. لیٹس ناٹ اسپوائل کرای اوور دی اسپوائلمنٹ. مہتاب بھائی، کیا مطلب آپ دیکھتے ہیں کہ باہر کی جو سازش کی جو بات کی جاتی ہے، یا ہم اپنے اندر دیکھیں جھانک کے کہ ہم نے کتنی غلطیاں کی بذات خود ایز اے گورنمنٹ، ہم نے اپنے ایم این ایز کے ساتھ اپنی، چونکہ یہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے، یہ کوئی ڈکٹیٹوریل تو نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ آ گئے ہیں تو اس کے بعد آپ 5 سال اپنی مرضی کریں گے، اسمبلی میں بھی نہیں آئیں گے، کسی سوال کا جواب بھی آپ نے نہیں دینا، میڈیا کے بھی مرضی کے لوگوں کو بلا کے ان سے ہم نے بات کر کے ایک بھاشن دے کے ان کو بھیج دینا ہے کہ اب آپ یوٹیوبر کے اوپر بیٹھ جائیں اور جو مرضی ہے کرتے رہیں. سو اٹ مینس دیٹ پولیٹیکلی تھنگز ور ناٹ مینج پراپرلی، کہ آپ کے اپنے لوگ پھر الائڈ بھی آپ سے ناراض. دیکھیں بنیادی طور پہ اگر آپ بیساکھیوں پہ چلنے کی عادت ہو جائے آپ کو، اور وہ بیساکھیاں یکدم ختم ہو جائیں کسی بھی وجہ سے، تو پھر آپ پراپر طریقے سے نہیں چل سکتے. ایک تو وجہ یہ تھی، اس کو میں مزید ایکسپلین نہیں کرنا چاہوں گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ بہت ایگوئسٹک ہیں پھر بھی پرابلم ہے. دیکھیں جمہوریت میں بنیادی یہی ہوتا ہے کہ آپ نے براڈ بیسڈ، آپ کے الائز ہیں، آپ کے اپنے ایم این ایز ہیں، آپ ان کو ٹائم نہیں دیتے، آپ ان کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، تو پھر کب تک جو ہے وہ الائز اور وہ سارے لوگ آپ کو جو ہے وہ ساتھ رہیں گے. ایک تو یہ وجہ تھی. دوسرا یہ تھا کہ آپ یہ دیکھیں نا، آپ نے جتنی بھی پرفارمنس، مطلب آپ نے کہا تھا میں اس ملک کو ٹرن اراؤنڈ کروں گا، اس کے اوپر بھی میں آسانی سے کہہ سکتا ہوں کہ ٹرن اراؤنڈ کرنے کے بجائے آپ نے ریورس گیئر لگا دیا، تو آگے جانے کے بجائے آپ پیچھے لے کر گئے ہیں. اور دیکھیں میں تو بنیادی طور پہ اکانومی کرتا ہوں اور ہم تو فگرز پہ بات کرتے ہیں. مثلا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، جب ان کی حکومت آئی تو پاکستان کے ٹوٹل پبلک ڈیٹ اور لائبلٹیز تھیں 29.8 ٹریلین. ماشاءاللہ 36 مہینوں میں 52 ٹریلین کو ٹچ کر چکے ہیں. صرف پاکستان کی، جن کو یہ کرپٹ ریجیمز کہتے تھے، زرداری صاحب اور نواز شریف، یعنی ہم سادہ زبان میں کہیں کہ 29,000 ارب سے بڑھ کے 52,000 ارب تک ہو گئے ہیں، بڑھ گئی ہیں 36 مہینوں میں، 40 مہینوں میں. ٹھیک. ان کے جن کو آپ کہتے تھے کہ بہت کرپٹ ہیں، بڑے ان ایفیشینٹ ہیں، چور ڈاکو ہیں، نواز شریف صاحب کے زمانے میں 14 ٹریلین کا اضافہ ہوا پبلک ڈیٹ کے اندر. ٹھیک. آپ کے زمانے میں 5 سال پورے نہیں ہوئے اور جی ڈی پی بھی بڑی. اور آپ پروجیکٹس دیکھیں، آپ ان کو بھی ایسٹس کے اندر ان کو دیکھیں نا. آپ زرداری صاحب کے زمانے کو کہتے ہیں، ہم بھی کہتے تھے، بڑی تنقید کرتے تھے کہ بڑی برا زمانہ تھا. تقریباً کوئی 6 ٹریلین سے 14 ٹریلین تک 8 ٹریلین کا اضافہ ہوا. 8 ٹریلین کا ان کے زمانے میں ہوا، 14 ٹریلین کا نواز شریف کے زمانے میں ہوا. آپ کے 36 مہینوں میں 22 ٹریلین کا اضافہ ہوا ہے. اور اگر آپ کو 5 سال پورے ملتے ہیں تو آپ پاکستان کی ہسٹری کا ریکارڈ بنا کے جاتے ہیں، آپ ڈبل کر کے جاتے ہیں. 70 سالوں میں یہ 52,000 ٹوٹل جی ڈی پی کا ڈیٹ کتنا ہوگا؟ یہ دیکھیں بنیادی طور پہ اب ڈاکٹر صاحب اور یہ آپ کو بتائیں گے انہوں نے اب مسئلہ کیا ہے. دیکھیں اگر پرانی جی ڈی پی پہ دیکھیں تو 100% سے زیادہ ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ انہوں نے جو کہ یعنی 100 روپے میری جیب میں ہے لیکن 110 روپے میں نے قرضہ دینا ہے. دنیا میں ہوتے ہیں، اتنا کوئی وہ نہیں ہے اس میں. لیکن اب چونکہ ری بیسنگ ہوئی ہے، لیکن ابھی وہ ری بیسنگ میں اس کو نہیں اس لیے کہہ رہا کہ وہ ان کی اپروو تو ہو گئی ہے لیکن کیبنٹ نے ابھی اس کی اپروول نہیں دی. تو میں پرانی ری بیسنگ کی بھی بات کروں گا، اس کے حساب سے تقریباً 100% ہے. جی ڈاکٹر صاحب، کیا آپ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ جو بھی مطلب فائنینشیل ٹیم آتی ہے تو جب تک وہ مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ریولیوشنری ان کو ڈیسیژنس لینے پڑیں گے یا کنونشنل ڈیسیژنس کے اوپر ہی ہم آگے چلیں گے؟ اگر ریولیوشنری لیں گے تو ظاہر ہے مہنگائی بڑھے گی اور پولیٹیکلی پھر اس کو پریشر کو برداشت کرنا شاید مشکل ہو.
میں وہیں سے بات شروع کروں گا جہاں سے آپ نے پروگرام شروع کیا، اور آپ نے جب موجودہ حکومت کی غلطیاں گنوائی تو اس میں ایک سب سے امپورٹنٹ غلطی آپ نے بتایا ہے کہ ایکسپیکٹیشن بہت بڑھا دی گئی تھی. میرا خیال ہے کہ اگر جو ہے وہ چینج آتی ہے 4 تاریخ کو 3 تاریخ کو، تو نئی حکومت کو ایکسپیکٹیشن منیمم رکھنا ہوں گی. ایکسپیکٹیشن بڑھانا شاید سیاسی طور پہ تو فائدہ مند ہو، لیکن یہ معیشت کو بہت بری طرح سے ہرٹ کرے گا. ہمیں بہت سخت ڈیسیژن لینا پڑیں گے، جیسا کہ پہلے بھی لینے کی کوشش کی گئی، مزید سخت ڈیسیژن لینا پڑیں گے. اگر ان ڈیسیژنس پہ کی سختی جو ہے، یعنی وہ ٹف ڈیسیژن اگر وہ نہیں لیے جاتے تو پھر یہ ہوگا کہ ایک اس سے ٹف IMF کا پروگرام جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اور وہ جو پروگرام ہے اس میں جو پری کنڈیشن ہوں گی وہ موجودہ ڈاکٹر صاحب کوئی بھی رجیم سسٹم ہوگا وہ IMF کے پروگرام سے باہر نہیں نکل سکتا ابھی، یعنی اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس نکلنے کی کوئی گنجائش موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ IMF کو کے ساتھ لے کے چلنا جو ہے وہ اس وقت مجبوری ہوگی. اگر یہ حکومت چینج ہوتی ہے، 7th ریویو جو ہے وہ 7th ریویو کی جگہ ایک نیا پروگرام جو ہے وہ نیگوشیٹ ہو رہا ہو، لیکن فوری طور پہ جو بھی نئی حکومت اگر آتی ہے تو اس کو جانا پڑے گا 7th ریویو کی جگہ نئے پروگرام کی طرف. اگر یہ حکومت جو ہے یہ سروائیو کر جاتی ہے تو اس کو اپنے فنڈامنٹل جو ہے وہ درست کرنے کی طرف جانا ہوگا. اس وقت آپ پولیٹیکل پاپولیرٹی کے لیے اکنامک لینینسی کے فیصلے جو ہے وہ نہیں کر پائیں گے. تو مہنگائی کا مطلب عوام کے لیے کیا میسج ہے؟ مہنگائی کم نہیں ہو سکتی موجودہ صورتحال؟ اس وقت ویٹ جو ہے، اگر رشیا اور یوکرائن پوری دنیا کی 30% ویٹ جو ہے وہ سپلائی کرتے تھے. اب اگر وہ ویٹ وہاں سے نہیں آئے گی، یوریا کی شارٹیج کی وجہ سے اگر ہماری ویٹ کی پروڈکشن ہٹ ہوئی، یا یہ جو مارچ کے مہینے میں گرمی پڑی ہے، آپ نے دیکھا کہ دانہ پک گیا لیکن دانے کے اندر کانٹینٹ جو تھے وہ پورے نہیں تھے، وہ شیور کر گیا دانہ. تو اگر آپ کا ویٹ کا ٹارگٹ پورا نہیں ہوتا تو پھر جو پہلا کام کرنا پڑے گا حکومت کو وہ اسمگلنگ کو روکنا ہے. اگر اور چونکہ گندم کی قیمتیں عالمی منڈی میں زیادہ ہوں گی، گندم نہیں مل رہی ہوگی، اگر گندم اسمگل ہو گئی تو جو آٹے کا اور ویٹ کا کرائسس آئے گا وہ سنبھالنا مشکل ہو جائے گا حکومت کے لیے، چونکہ ان کی قیمتیں بھی بہت زیادہ چڑھ جائیں گی عالمی منڈی میں، اور ویٹ کی سپلائی کی شارٹیج جو ہے وہ بھی آ رہی ہوگی. تو پہلا کام جو ہے وہ صرف آٹے کی قیمت کو مینٹین کرنا ہے، گندم کی سپلائی کو روک کے. مہتاب صاحب، مہنگائی نہیں کم ہوگی؟ سر دیکھیں 2-3 چیزیں، کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں، دیکھیں لوگوں کا اس سے کنسرن ہے نا. رمضان آ رہا ہے، لوگ ہر بندہ آپ سے بھی، آپ جب باہر جاتے ہوں گے تو لوگ کہتے ہوں گے جی یہ کس طرح کم ہوگی مہنگائی؟ دیکھیں بنیادی طور پہ 2-3 چیزیں. ایک تو چاہے یہ حکومت ہو یا آنے والی حکومت ہو، IMF کے ساتھ آپ کو کرنا پڑے گا. اور میرے خیال میں نیا پروگرام نیگوشیٹ کرنے کے بجائے ہمیں 7th اور 8th ریویو کو کلب کرنا چاہیے، چونکہ جو نیکسٹ ریویو ہے وہ جون میں ایکسپیکٹڈ ہے. تو اس کو کلب کر کے IMF کے ساتھ جو بجٹ ہے اس کے بارے میں چیزوں کو کنسنسس ڈیولپ کرنا چاہیے. دوسرا جو آپ نے مہنگائی کے بارے میں بات کی ہے، دیکھیں شارٹ ٹرم میں تو شاید سبسڈی دینے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، لیکن میڈیم ٹرم میں دیکھیں جو اس حکومت کی ناکامی ہے اس میں ایک اور بھی، دیکھیں ہم ایگریکلچر ملک ہیں. پچھلے سال ہم نے کوئی $8.6 بلین کی کموڈیٹیز امپورٹس کی، اس سال کوئی $10 بلین کے لگ بھگ ہم جا رہے ہیں. ہم ایگریکلچر پروڈکٹیوٹی، اور ڈاکٹر صاحب کا یہ پسندیدہ سبجیکٹ ہے، ہم اس کے اوپر کیوں توجہ نہیں دے رہے اور کیوں فلیور کا جو ہے وہ شکار ہو رہے ہیں؟ نیکسٹ گورنمنٹ جو بھی آئے اس کو، انہوں نے یعنی جہانگیر ترین صاحب کی سربراہی میں ایک کام شروع کیا تھا، لیکن ایمرجنسی ایگریکلچر ریلیف پیکج دیا تھا، لیکن امپلیمنٹیشن اس پہ کوئی نہیں ہوئی. دیکھیں بنیادی طور پہ ان چیزوں پہ جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. پروڈکٹیوٹی کو بڑھائیں، ایگریکلچر کے اندر ایفیشنسی لے کر آئیں. جب تک ہم یہ نہیں کریں گے تب تک اگر ہم فوڈ جو ڈیفیشینٹ ہیں وہ رہیں گے تو اس کے نتیجے میں ہمیں پرابلمز رہیں گی. دیکھیں میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے اس بات پہ باور کراؤں گا، جو میرا خیال ڈاکٹر صاحب بھی ایگری کریں گے اور مہتاب بھی. انہوں نے جو اکراس دا بورڈ جو سبسڈی دی وہ نہیں دینی چاہیے تھی. اگر ٹارگیٹڈ سبسڈی دیتے اور 10 روپے پیٹرول، اور یہ جو لوٹ سیل کی تھی نا انہوں نے، وہ لوٹ سیل نہیں ہونی چاہیے تھی. آپ اندازہ لگا لیتے، ڈاکٹر صاحب جیسے جید اکانومسٹ ہیں، ایسے 2-3 لوگ اگر بیٹھتے اور ہم کم عقلوں کو بھی اگر بلا لیتے تو ہم بھی تھوڑی سی ایڈوائس دے دیتے کہ آپ
ایک دیکھ لیں کہ گیج کریں کہ ایک عام آدمی کے جو آپ کا جو بجٹ ہے اس پہ کتنا افیکٹ پڑا ہے. اتنی اگر آپ احساس پروگرام کے تھرو ان کو سبسڈی میں اضافہ کر دیتے اور اگر یہ جس طریقے سے آپ نے لوٹ سیل مچائی تھی یہ نہ کرے, یہ میرا خیال ہے آنے والی گورنمنٹ کے لیے بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ اس کو کس طریقے سے. بالکل بریف گورننس, ڈو یو تھنک کہ گورننس ٹھیک تھی؟ بالکل میں سمجھتا ہوں نہیں تھی. بادشاہ سلامت والی گورننس آپ سمجھ لیں لگ رہی تھی مجھے تو. جیسے بشیر میمن صاحب نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ جی کہ محمد بن سلمان کہتا ہے تو بندے پکڑ لیتے, آپ کیوں میرے کہنے پہ نہیں پکڑتے. اب اس قسم کی تو میں سب سے بڑی ناکامی عمران خان صاحب کی بری گورننس تھی. میں توقع کرتا تھا کہ وہ ٹھیک جگہ پہ ٹھیک بندہ لگائیں گے, بالکل ہر غلط جگہ پہ غلط بندہ لگائیں گے. ٹھیک جگہ پہ غلط کوئی ٹھیک جگہ پہ غلط, یعنی یہ ممکن نہیں تھا. میں نے کوئی اپوائنٹمنٹ ٹھیک نہیں دیکھی. چاہتے ہوئے بھی ہم نہیں چاہتے تھے کہ ہم ٹھیک ہو جائیں. مجھے یہ بتائیں سینٹرل سلیکشن بورڈ کی میٹنگ کیوں نہیں کرتے؟ پتہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ کچھ بیوروکریٹس کو سزا دینی ہے, وہ پسندیدہ نہیں ہیں ان کے. یار خدا کا واسطے ہیں, وہ پسندیدہ نہیں ہیں, ان کو سزا دے دے, مجھے اس پہ بھی اعتراض نہیں ہے. اور جو باقی ڈیزرو کرتے ہیں ان کو آپ پروموٹ نہیں کرتے. آپ پھر سمجھتے ہیں بیوروکریسی کام کرے گی, اسے نہیں کرنا چاہیے تھا, اسے نہیں کیا. بہت شکریہ مہتاب حیدر صاحب آپ کا. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب آپ کا بہت شکریہ. ایڈوائزری کمیٹی جو ہے گورنمنٹ کی اس کے آپ ممبر بھی ہیں اور ہیڈ ایس ڈی پی آئی, اور جناب اشفاق طولہ صاحب سینئر فائنینشیل ایکسپرٹ, بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائے. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.